بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی بہترین ون لائن خبریں سننے سے پہلے اگر ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ یورپی ملک فن لینڈ میں تخریب کاری کا منصوبہ بنانے کے الزام میں 5 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار کیے گئے 5 افراد کی عمریں 27 سے 25 سال کے درمیان ہیں۔ سری لنکا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ انہیں اور ان کے ملک کے لوگوں کو یقین ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سیالکوٹ واقعہ میں ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ زندہ ہے یا نہیں، اس بارے میں اب تک قیاس آرائیاں جاری ہیں، جبکہ اکتوبر میں ان کی وفات سے متعلق افواہوں کو توڑنے کے لیے جامعہ حکیمیہ میں ان کے خطاب کی اطلاعات بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سامنے آئی، تاہم وہ ابھی تک منظر عام پر نظر نہیں آئے۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ کے شمال میں واقع ضلع خیبر میں نایاب بازوں کے شکار کے لیے ماکر الشیاہین نامی مشہور غار واقع ہے۔ پرانے وقتوں میں بازوں کے شکار کے شوقین افراد اس غار کو نادر نایاب نوعیت کے بازوں کے شکار کا مقام شمار کرتے تھے۔ غار 3 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، جس کی چوڑائی 18 میٹر ہے۔ سیالکوٹ میں سری لنکن باشندے کے کیس میں نئے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہجوم کے پاس پیٹرول کی بوتلیں بھی تھیں اور ان کی جانب سے فیکٹری کو آگ لگانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ پولیس جب فیکٹری کے اندر داخل ہوئی تو ہجوم فیکٹری مالک پر بھی تشدد کر رہا تھا۔ پولیس نے پہلے فیکٹری مالک کو ہجوم کے چنگل سے باہر نکالا۔ 1971 کی پاک بھارت لڑائی میں جرات اور بہادری کی اعلیٰ مثال قائم کرنے والے میجر محمد اکرم کا 50واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ میجر محمد اکرم 4 اپریل 1938 کو ضلع گجرات میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1963 میں پاک آرمی میں کمیشن حاصل کیا۔ 1971 کی لڑائی میں مشرقی پاکستان کے علاقے حلی کے محاذ پر دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے 5 دسمبر کو جام شہادت نوش کیا۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاست ناگالینڈ میں بھارتی آرمی نے ایک ٹرک پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 13 افراد مارے گئے۔ یہ واقعہ میانمار کی سرحد کے قریب پیش آیا۔ گوجرا میں دوستوں میں جھگڑا ہوا اور فائرنگ کے نتیجے میں ایک نوجوان مارا گیا۔ تینوں دوست مہندی کی تقریب میں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں دوسرا شدید زخمی ہو گیا، جسے فوری ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا تھا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ اسپین کی ایک تعمیراتی کمپنی نے فیفا ورلڈ کپ 2022 کے لیے دوحہ قطر میں تقریباً 1000 کنٹینرز استعمال کرتے ہوئے فٹ بال اسٹیڈیم تعمیر کر لیا۔ آج سے 4 سال پہلے جب اس کی تعمیر شروع ہوئی تھی تو اسے راس ابو عبود اسٹیڈیم کا نام دیا گیا تھا، لیکن حال ہی میں تکمیل کے بعد اس کا نیا نام 974 اسٹیڈیم رکھا گیا ہے، جو دوحہ شہر کے اس علاقے کا پوسٹل کوڈ بھی ہے، جبکہ اس میں 974 کنٹینرز بھی استعمال ہوئے ہیں۔ امریکہ اور یورپ سمیت دیگر ممالک نے طالبان کے ہاتھوں افغان سیکیورٹی فورسز کے سابق اہلکاروں کی مبینہ اموات اور جبری گمشدگیوں کی مذمت کرتے ہوئے فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا ہے کہ کئی یورپی ممالک افغانستان میں ایک مشترکہ مشن کھولنے پر کام کر رہے ہیں، جس سے ان کے سفیروں کی واپسی ممکن ہو سکے گی۔ انڈیا میں انتہائی تیزی سے پھیلنے والے کورونا کی نئی قسم اومیکرون کے پہلے 2 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزارت صحت کے اعلیٰ عہدیدار اگروال نے کہا ہے کہ جنوبی ریاست کرناٹک کے 2 مردوں جن کی عمریں 66 اور 46 سال ہے میں نیا ویرینٹ پایا گیا ہے۔
سیالکوٹ میں سری لنکن شہری پر تشدد کی کئی ویڈیو سامنے آنے کے بعد ایک ایسی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جسے دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہجوم میں سری لنکن شہری پر صرف تشدد کرنے والے ہی نہیں تھے بلکہ چند لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے انہیں بچانے کی کوشش کی۔ انڈونیشیا کے جزیرے جاوا میں ماؤنٹ سمیرو کا آتش فشاں پھٹنے سے اموات کی تعداد 13 ہو گئی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر آج کل ایک عام مرض بن چکا ہے۔ بی پی کے مریضوں کو اپنا بلڈ پریشر قابو میں رکھنے کے لیے دواؤں کا سہارا لینا پڑتا ہے، تاہم کچھ غذائیں ایسی بھی ہیں جو یہ کام سر انجام دیتی ہیں۔ انہی میں سے ایک امرود بھی ہے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ امرود بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے نہایت ہی مفید اور مؤثر ہے۔ امرود میں وٹامن اے اور سی کے علاوہ کیلشیم بھی پایا جاتا ہے جو بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بھی پیدا کرتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔